بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس نمبر 96۔ قباء سے روانگی اور مدینہ میں داخلہ۔ قباء میں 14 روز قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 ربیع الاول 14 نبوی مطابق 8 اکتوبر 622 عیسوی بروز جمعہ کوچ کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ عمر بن عوف رضی اللہ عنہ کے قبیلے والوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے کوئی خطا سرزد ہوئی جس کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض ہو کر یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں؟ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ یہیں قیام فرمائیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگے جانے کا حکم ہوا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب قبیلہ بنی سالم بن عوف کے محلے میں پہنچے تو نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مختصر قیام کر کے مسجد غیب میں نماز جمعہ ادا فرمائی، جو بعد میں مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ تاریخ اسلام کا پہلا جمعہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا ہوا، جس میں شرکاء کی تعداد 100 تھی۔ نماز سے قبل آپ نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ میں آپ نے اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری پر زور دیا اور نیک عملی کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کی۔ اس خطبے میں اہل مکہ کے مظالم کی شکایت کے متعلق ایک حرف بھی نہ تھا۔ اس خطبے میں آپ نے اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری پر زور دیا اور نیک عملی کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کی۔ اس خطبے میں اہل مکہ کے مظالم کی شکایت کے متعلق ایک حرف بھی نہیں تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے بڑھی۔ جمعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کی بجائے مدینۃ الرسول، شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑ گیا، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس و تمہید کے کلمات سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے ان اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ان پہاڑوں سے جو ہے سوئے جنوب 14ویں کا چاند ہے ہم پر نکلا۔ کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا، ہے اطاعت تیرے حکم کی، بھیجنے والے ہے تیرا کبریا۔ انصار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ اب انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہیں، تشریف لائیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال والوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا۔ آپ کے پردادا ہاشم نے اس قبیلے کی خاتون سلمہ بن عمر سے نکاح کیا تھا، جن سے عبد المطلب پیدا ہوئے تھے۔ یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننیال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض معروض شروع کی، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے مکان تشریف لے گئے جو 2 منزلہ تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ اوپری منزل میں قیام فرمائیں، لیکن لوگوں سے ملاقات میں آسانی کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کی منزل میں رہنا پسند فرمایا، اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ اوپری منزل میں رہنے لگے۔ دونوں میاں بیوی کو یہ احساس تکلیف دہ رہتا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عین نیچے نہ ہوں، اس لیے دونوں کونوں میں پہنچ جاتے اور جھاگتے رہتے۔ جب دونوں نے اپنی حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر کے خواہش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپری منزل میں منتقل ہو جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپری منزل میں اقامت پذیر ہوئے۔ دوران قیام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں وقت کا کھانا حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ لے جاتے اور جو کچھ بچ رہتا دونوں میاں بیوی کھاتے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول نہیں فرمایا اور وہ واپس آ گیا۔ یہ دیکھتے ہی حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے بے چین ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور تناول طعام نہ کرنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا کہ کھانے میں لہسن تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا لہسن حرام ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میں اس کی بو اس وجہ سے نہیں پسند کرتا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اس لیے پیاز اور لہسن کی بو سے احتیاط کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کی حالت مجھ جیسی نہیں ہے، اس لیے تم اسے کھا سکتے ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو 2 اونٹ اور 500 درم دے کر مکہ روانہ کیا تاکہ اہل و عیال کو لے آئیں۔ چند دنوں کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودا اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن رضی اللہ عنہم بھی آ گئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، لے کر آئے تھے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضرت ابو العاص کے پاس باقی رہ گئیں۔ حضرت ابو العاص ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے آنے نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو یہ اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ وبا خیز جگہ تھی۔ وادی بطحان سڑے ہوئے پانی سے بہتی تھی۔ ان کا یہ بھی بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بخار آ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے نزدیک مدینہ کو اس طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے سا اور مد غلے کے پیمانوں میں برکت دے، اور اس کا بخار منتقل کر کے جحفہ پہنچا دے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی، چنانچہ آپ کو خواب میں دکھلایا گیا کہ ایک پراگندہ سر کالی عورت مدینے سے نکلی اور معیہ یعنی جحفہ میں جا اتری۔ اس کی تعبیر یہ تھی کہ مدینہ کی وبا جحفہ منتقل کر دی گئی، اور اس طرح مہاجرین کو مدینہ کی آب و ہوا کی سختی سے راحت مل گئی۔ یہاں تک حیات طیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور پورا ہو جاتا ہے۔ آئندہ اختصار کے ساتھ مدنی دور پیش کیا جائے گا۔ وباللہ التوفیق۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ کے لیے جاری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔